بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف میں سے دفتر اول کا یہ مکتوب نمبر 131 ہے، جو حضرت خواجہ محمد اشرف قابلی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا، اور اس میں طریقت نقشبندیہ کی عظمت اور اعلیٰ شان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو بدعات کو رواج دے دیا گیا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے متعلق بیان فرمایا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ اخوی ارشدی خواجہ محمد اشرف شرف اللہ سبحانہ بتشریفات اولیاء الکرام کہ عزیز بھائی خواجہ محمد اشرف کو اللہ رب العزت اولیاء کرام کے فیض سے مشرف فرمائے، بدانت کے طریقہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم اقرب ترک موصلاست، کہ جان لیں کہ حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کا جو طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ اقرب ہے، یعنی سب سے زیادہ وصال اللہ، اللہ رب العزت تک پہنچانے میں سب سے زیادہ جو اقرب طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والا طریقہ ہے، وہ یہی ہے۔ وہ نہایت دیگران در بدایت ان بزرگواران مندرج، اور دوسروں کی جو انتہا ہے وہ ان حضرات کی ابتدائے سلوک میں حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ نسبت ایشان فوق ہمہ نسبت ہاست، اور ان کی نسبت یعنی ان کا فیوزات اور برکات اور ان کی توجہات عالیہ تمام نسبتوں سے اوپر اور بلند ہے۔ این ہمہ بواسطہ آنست کے درین طریق التزام سنت است، اور یہ جو بلند شان ہے اور یہ جو تمام نسبتوں سے اوپر جو نسبت نقشبندیہ ہے، یعنی کہ جو فیوزات اور برکات نقشبندیہ سب سے بلند ہے، یہ اس وجہ سے ہیں کہ اس طریقہ کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع لازم قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ اس طریقہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا لازم ہے۔ و اجتناب از بدعت محب عام کن عمل بر رخصت تجویز نمی نمائن، اور بدعات سے اجتناب کرنے کا، اور جہاں تک ممکن ہو رخصت پر عمل کرنے کو یہ جائز نہیں سمجھتے، اس کو تجویز نہیں کرتے ہیں، اگرچہ بظاہر در باطن نافع یابن، اگرچہ وہ رخصت پر عمل کرنا بظاہر زیادہ نفع دینے والا معلوم ہو۔ وہ عمل بعظیمت از دست نمی دہن، اور عظیمت پر یعنی مشکل کام پر عمل کرنے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور مشکل کام کے مقابلے میں آسان کام کو لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اگرچہ بصورت در سیرت متضرر دانت، اگرچہ ظاہری طور پر وہ جو مشکل کام ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بننے والا بھی نظر آئے، لیکن اس کے باوجود وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی جو آسان کام ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشکل پر عمل کرتے ہیں۔ احوال و مواجید را تابع احکام شریعت ساختان، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی سلوک کے دوران میں انسان کو احوال اور جو بشارات ملتی ہیں، یعنی کہ جو دوران سلوک جو انوارات اور تجلیات سالک کے قلوب اور لطائف پر ظاہر ہوتے ہیں یا وارد ہوتے ہیں، ان کو احکامات شریعہ کے تابع کرتے ہیں۔ اذواق و معارف را خادم علوم شریعہ دانستہ، اور جتنے بھی ذوق اذواق یعنی کہ جتنے بھی ذوق اور شوق والے کام ہیں یا معارف ہیں، ان کو شریعت کے علوم کا خادم اور ان کے تابع سمجھتے ہیں۔ جواہر نفیسہ شریعہ را در رنگ طفلان بجوز و مویز وجد و حال عوض نمی کند، اور جس طرح بچے جو ہیں وہ منقع اور اخروٹوں پر بہل جاتے ہیں، وہ ان کو جو وجد اور حال ہے، یعنی کہ جو
ایک کیفیات حاصل ہوتی ہیں سلوک کے دوران میں، ان کو شریعت کے عوض، جو شریعت کے جواہر نفیسہ ہیں ان کے عوض ان جو سلوک کے دوران میں حاصل ہونے والے جو احوال ہیں ان کو نہیں دیتے، بلکہ شریعت کے جو علوم ہیں یا شریعت کے جو جواہر نفیسہ ہیں، جو شریعت کے موتی ہیں ان کو چن لیتے ہیں، اور ان حال اور احوال جو سلوک کے درمیان ان کو حاصل ہوتے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَبِطَرَاحَةِ صوفیاء مغرور مفتون نمی گردن، اور جو صوفیاء کے جو باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی جو فضول باتیں ہوتی ہیں یا جو ان کے مغرورانہ باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ فریفتہ نہیں ہوتے۔ از نس بفس نمی گیرن، اور نس کے بدلے میں فس کو نہیں پکڑتے۔ اس سے مراد نس کے سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اور فس سے مراد فصوص الحکم جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی کہ وہ نس قطعی کو چھوڑ کے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے وہ دوسری کتابوں کی طرف جن کے اندر ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو غیر واضح ہیں اور جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، یعنی فصوص الحکم وغیرہ، ان کو وہ نہیں لیتے۔ واز فتوحات مدنیہ بفتوحات مکیہ التفات نمی کنند، اور فتوحات مدنیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی سنتوں اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر کے وہ فتوحات مکیہ جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں جو معارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ جو تصوف کے متعلق جو گفتگو کی گئی ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتے، بلکہ ان کے توجہات اور ان کے جو سوچ اور فکر ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف ہوتی ہے۔ حال ایشان بر دوام است و وقت ایشان بر استمرار، ان کا حال ہمیشگی پر ہے، یعنی کہ وہ دائمی حال رکھتے ہیں، اور ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمیشگی یعنی مستقل طور پر جاری رہنے والا ہوتا ہے۔ آن تجلی ذاتی کے دیگران را کل برکست، ان کے لیے ذاتی تجلی جو دوسروں کے لیے ایک بجلی کی مانند ہوتی ہے، یعنی دوسرے حضرات جو ہے وہ جو اللہ رب العزت کی تجلی ہے ان کو اگر وہ ایک بجلی کی چمک کی صورت میں ایک لمحے کے لیے جس طرح بجلی چمکتی ہے وہ مل جائے تو اس کے اوپر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ بہت بڑا کام سمجھ لیتے ہیں اور بڑا حاصل سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان بزرگواران را دائمی است، لیکن ان بزرگوں کے لیے وہ جو تجلیات الہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایک بجلی کی چمک کے طور پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ تجلیات الہیہ کا نزول متواتر رہتا ہے اور مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بجلی چمکی اور ختم ہو گئی اور اس پر وہ فریفتہ ہو گئے، نہیں، وہ اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جب تک ان کو تجلیات الہیہ میں اتنا کمال حاصل نہ ہو جائے کہ وہ تجلیات الہیہ کا ظہور ان کے اوپر ہمیشہ اور دائمی طور پر جاری رہے، وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے حصول کے لیے مزید کوششوں کو جاری رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضوری کے غیبت در کفائے آن باشد نزد این عزیزان از حیز اعتبار ساکت ہے، اور ان کے نزدیک یعنی ان بزرگوں کے نزدیک جو یعنی خواجگان نقشبندیہ کے نزدیک جو ایسا حضور جس کے بعد غیبت ہو جائے، یعنی کہ ایسا حضور ایسا مشاہدہ جس کے بعد وہ مشاہدہ ختم ہو جائے، یعنی کہ ایسا حضور ایسی حاضری جس کے بعد انسان غیب میں چلا جائے یا وہ سالک غیب میں چلا جائے، اس کو یہ اپنے اعتبار کے پردے سے ساکت سمجھتے ہیں، یعنی اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مرتبہ حضور ہوا اور پھر غائب ہو گیا، لیکن ان کے نزدیک حضور وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، ایک لمحے کے لیے حضوری ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اور اس کے اوپر وہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بغی عن ذکر اللہ، کہ ایسے اللہ رب العزت کے ایسے بندے بھی ہیں جو تجارت اور خرید و فروخت میں رہتے ہوئے بھی ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے وہ تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی ہے۔
اما فہم ہر کس بمذاق ان اکابر نہ رسد، لیکن ہر کسی کا جو فہم ہے، ہر کسی کی سمجھ جو ہے وہ ان اکابر کی سمجھ تک یا ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لہذا وہ تھوڑی سی بات پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور ان بزرگوں کی اگر وہ پیروی کرتے تو ان کو ہمیشہ کی حضوری مل جاتی اور تجلیات کا ایک مستقل طور پہ ظہور ان کے لیے ثابت ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کس بمذاقین اکابر نہ رسد، نزدیک است کے کاسران این طریقہ علیہ نیز از باز کمالات ایشان انکار نمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات یہ بہت قریب بات ہے کہ جب ہر کسی کی سمجھ جو ہے وہ ان اکابر نقشبندیہ کے سوچ کے مطابق یا ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے مطابق نہیں پہنچ سکتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے قصوروار لوگ جو کمال تک نہ پہنچے ہوں، وہ اس طریقہ عالیہ کے بعض کمالات کو دیکھ کر کے ان کا انکار کرنے لگے، یا اس طریقہ عالیہ کے جو بزرگان دین ہیں، اکابر ہیں، ان کے اس مقام اور مرتبے کو نہ سمجھتے ہوئے ان کے اس کمال اور اس مرتبے کا اور اس علو شان یعنی بلند شان کا انکار کرنے لگے۔ قاصر گر کند این طائفر عطان قصور حاش للہ کے برارم بزبان ان گلارا، یعنی کہ وہ قصور مند، یعنی کہ وہ ناقص بندہ ہے کہ جو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اگر اس بزرگوں کے اس گروہ پر تان کرے یا ان کے اوپر تان و تشنیع کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس کا گلہ اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلہ اس کا کیا جاتا ہے کہ جو اس مقام اور مرتبے سے واقف ہو، لیکن جو اس مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہو سکتا، پھر اگر وہ کوئی ان بزرگوں پر، ان عالی شان ہستیوں پر اگر کوئی تان و تشنیع کرتا ہے تو اس پر گلہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے چونکہ ان بزرگوں کے حالات اور واقعات کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے مقامات کو دیکھ لیتا تو پھر کبھی بھی ان کے اوپر تان اور تشنیع نہ کرتا۔ آرے بعض از خلفائے متاخرین ان طریقہ علیہ درین طریق نیز احداث ہا نمودان، البتہ بعض اس طریقہ کے بعض متاخرین خلفاء نے، یعنی بعض بزرگوں کے جو متاخر یعنی کہ بعد کے آنے والے زمانہ کے بزرگ ہیں، ان کے خلفاء نے اس طریقہ عالیہ کے اندر بہت ساری نئی باتیں جو ہے وہ سمو دی ہیں یا نئی طریقے ایجاد کر لی ہیں، جس طرح کہ موجودہ زمانے کے اندر بہت سارے لوگ طریقت نقشبندیہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی طریقت، ان کے ذکر اذکار، ان کے معمولات کلی طور پر طریقت نقشبندیہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بالکل مخالف طریقہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دعویٰ تو ان کا طریقہ نقشبندیہ کے اوپر عمل کرنے کا یا سلوک طریقت نقشبندیہ کے اوپر چلنے کا ہوتا ہے، لیکن وہ حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات، آپ کے اعمال، آپ کے طریقہ کے بالکل خلاف چلتے ہیں۔ اور آج کل یہ روش اور آج کل یہ طریقہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ بہت افسوس ہے ایسے حضرات نقشبندیہ پر جو دعوت و نقشبندیہ کا کرتے ہیں، لیکن طریقت بالکل ان کی طریقت نقشبندیہ کے خلاف ہے، یعنی ان کے اعمال اور ان کا طریقہ بالکل خلاف ہے، طریقت نقشبندیہ ہے۔ اسی بات کو اس زمانے کے اندر بھی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہ بات وجود میں آ چکی تھی کہ متاخر اولیاء کاملین ہیں، طریقت نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، ان کے جو آگے خلفاء آئے ہیں انہوں نے اس طریقہ کے اندر نئی باتوں کو رواج دے دیا تھا۔ وہ روش اصل اکابر راز دست دادا، اور جو اصل اکابر ہیں یعنی کہ جو حضرات خواجگان نقشبندیہ جو بزرگ ہیں، جو جو اصول رکھتے ہیں، یعنی کہ جن کے نام پر طریقت نقشبندیہ کا وجود ہے یا جن کے اصولوں پر طریقت نقشبندیہ استوار ہوئی ہے، ان کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہے۔ جمع از مریدان ایشان اعتقاد آندارن کے بائین محدثات تکمیل ان طریقہ نمودان، اور ان مریدوں کے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان محدثات کے ساتھ، یعنی ان جو نئے باتیں ایجاد کی گئی ہیں طریقت نقشبندیہ کے اندر، ان کے ساتھ
طریقہ نقشبندیہ کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ تکمیل ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہی وہ انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ حاشا وکلہ، اللہ رب العزت کی اس بات سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے زبانوں سے، ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، بلکہ در تخریب و تضییع آن کوشیدان، بلکہ وہ تو اس کو مٹانے پر اور اس کو ضائع کرنے کے اوپر کوشش میں لگے ہوئی ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں ایجاد کر کے۔ افسوس، ہزار افسوس، بعض از بدعت ہا کے در سلاسل دیگر اصلاح موجود نیست، درین طریقہ عالیہ ہدا سے نمودان۔ اور پھر ایک اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہزاروں افسوس ہیں، افسوس پر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بدعات جو دوسرے طریقوں کے اندر حقیقت میں موجود نہیں ہیں، ان لوگوں نے اس طریقہ نقشبندیہ کے اندر وہ بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، حالانکہ یہ وہ طریقہ نقشبندیہ ہے کہ جو تمام بدعتوں سے بالاتر ہے، اور تمام بدعتوں سے یہ انکار کرنے والی ہے، اور خالصتاً اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل پیرا ہو کر کے ہی طریقت نقشبندیہ کو حاصل کرنے اور سلوک نقشبندیہ کو طے کرنے کا ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں ایجاد کر دی ہیں کہ جو دوسرے طریقوں کے اندر بھی موجود نہیں ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز تہجد راب جماعت میں گزارن، اور ان بدعات میں سے ایک یہ بدعت ان لوگوں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ از اطراف و جوانب درام وقت مردم از برائے نماز تہجد جمع می گردن، اور ادھر ادھر سے تمام اطراف سے اس نماز تہجد کے وقت لوگ جمع کیے جاتے ہیں یا جمع ہو جاتے ہیں، و بجمعیت تمام ادامی نمائن، اور تمام مل کر کے نماز تہجد کو بجماعت ادا کرتے ہیں۔ وہیں عمل مکروہ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے بکراہت تحریمہ، اور یہ کراہت تحریمہ کے مرتبہ پر یا کراہت تحریمہ کے اس کو حاصل ہے، یعنی کہ یہ کراہت تحریمہ ہے نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، مکروہ تحریمی جسے کہتے ہیں۔ جمع از فقہا کے تدائی شرط کراہت داشتان، ایک ایسا گروہ بھی ہے فقہا کا جس نے اس نماز کے لیے تدائی یعنی بلانے کو اور لوگوں کو بلا کر کے جو ہے نا وہ شرط قرار دیا اس کی بدعت ہونے کو، یعنی اگر لوگوں کو بلا کر کے جماعت تہجد کی نماز کی جماعت کرائی جائے تو وہ بدعت ہے۔ جواز جماعت نفل را مقید بناہیہ، اور نفل نماز کو، اور اس یعنی کہ تہجد کی نفل نماز کو ایک گوشے میں یعنی کہ ایک مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر کے ادا کرنے کا جواز ثابت کیا ہے، یعنی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جواز جماعت نفل را مقید بناہیت سے مسجد ساختہ، اور نفل کی نماز یعنی کہ کوئی بھی نفلی نماز ہو، جس طرح صلاۃ التسبیح ہے، نماز تہجد ہے، اس کے لیے وہ صرف یہ شرط قرار دیتے ہیں کہ اس کے لیے لوگوں کو بلایا نہ جائے۔ اگر بلایا جائے، بلا کر کے یعنی لوگوں کو دعوت دے کر کے اگر اس نماز تہجد میں یا صلاۃ التسبیح کی نوافل کی نماز میں اگر شریک کیا جائے گا تو وہ نماز مکروہ تحریمہ ہوگی۔ جبکہ اگر ایسی جماعت، نوافل کی ایسی جماعت جس میں لوگوں کو بلایا نہ جائے اور وہ مسجد کے بالکل ایک کونے کے اندر اگر کرا لی جائے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، زیادہ سے کسرا باتفاق مکروہ گفتان۔ لیکن جن فقہاء کرام نے اس نفل نماز کو جائز بھی قرار دیا ہے تو انہوں نے اس کو اس طرح جائز قرار دیا ہے کہ تین افراد سے زیادہ اس جماعت میں شامل نہ ہوں۔ اگر 3 افراد سے زیادہ نفل نماز کی جماعت میں شریک ہو گئے تو پھر وہ نفل نماز مکروہ تحریمہ کی صورت اختیار کر جائے گی۔ لہذا اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوائے جو صلاۃ التراویح ہے اس کے علاوہ نفل نماز کی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ وَأَيْضًا نماز تہجد را بین وضع 13 رکعت میدان، اور اس طرح وہ نماز تہجد کو یعنی ایک اور جو بدعت انہوں نے اختیار کر لی ہے اس کو یہ ہے کہ وہ نماز تہجد کو 13 رکعت شمار کرتے ہیں،
کہ 12 رکعت را استادہ بھی گزارن و 2 رکعت را نشستہ. اور اس کا انہوں نے طریقہ یہ نکال لیا ہے کہ 12 رکعتیں وہ کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، اور جو 13ویں رکعت ہوتی ہے جو یعنی کہ 12 رکعت کے بعد جو 13ویں رکعت ہوتی ہے وہ اس کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اس کو 1 رکعت شمار کرتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں یہ اس طرح کی جو بدعت رواج پا گئی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے بالکل خلاف ہے. یعنی کہ 12 رکعت را استادہ بھی گزارن و 2 رکعت را نشستہ تا حکم یک رکعت پیدا کند و بیان 13 رکعت گردد. اور وہ اس طرح 13 رکعتیں ہو جاتی ہیں. یعنی 12 رکعتیں وہ کھڑی ہو کے پڑھتے ہیں، اور پھر 2 رکعتیں وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور ان 2 رکعتوں کو وہ جو ہے نا شمار کر لیتے ہیں 1 رکعت. تو اس طرح وہ ایک نئی بدعت ایجاد کر چکے ہیں. حضرت پیغمبر ما علیہ وآلہ الصلوۃ و تسلیمات کہ گاہے 13 رکعت ادا فرمودان، گاہے 11 و گاہے 9، گاہے 7 نماز تہجد ہمراہ وطر حکم فردیت پیدا کردہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو 13 رکعتیں یا 11 رکعتیں یا 9 رکعتیں یا 7 رکعتیں نماز تہجد کی ثابت ہیں، وہ اس طرح ہیں کہ اس میں آپ نے تہجد کی جو جفت رکعتیں ہیں، یعنی کہ 4 اور اس طرح جو تہجد کی رکعتیں ہیں ان کو ملا کے آپ نے یعنی کہ 11 رکعتیں اس طرح 13 رکعتیں اس طرح ہو گئیں کہ 10 رکعتیں آپ نے نماز تہجد کی پڑھی اور 3 رکعتیں وطر کی پڑھی، یعنی تہجد کے ساتھ وطروں کو ملایا تو اس طرح یہ 13 رکعتیں ہو گئیں. یا پھر اس طرح تہجد کو ملا کے آپ نے 11 یا 9 یا 7 رکعتیں پڑھی. تو ان لوگوں نے اس کو وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی جو تہجد کے ساتھ وطروں کو ملا کے پڑھنے والی ہیں اس کو بھی انہوں نے تہجد میں شمار کر کے اس طرح رکعتیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، جو کہ بدعات میں سے ہے. وطر حکم فردیت پیدا کرتا نان کے 2 رکعتیں قعود را حکم یک رکعت قیام دادا. اور انہوں نے جس طرح 2 رکعتوں کو 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنے کو 1 رکعت میں شمار کیا ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف انہوں نے بات کو ایجاد کر لیا ہے. منشا امثال این علم و عمل عدم تتبع سنت سنیہ مصطفیات، اور ان کا اس طرح کی باتوں پر عمل کرنا اور ان کے اس طرح کا علم اور عمل جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت سنیہ کے بالکل خلاف ہے اور اس کی عدم اتباع کرنے کے مترادف ہے. عجب است در بلاد علماء کے ماوائے مجتہدین است علیہم رضوان این قسم محدثات رواج یافتہ. اور اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ اس علاقے کے اندر کہ جو مجتہدین کا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ وہاں پر کثرت سے مجتہدین فقہائے مجتہدین پائے جاتے ہیں، اس علاقے کے اندر بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں اس طرح کی بدعات کو رواج دے دیا ہے. بیان کے ما فقیران علوم اسلامیہ راز برکات ایشان استفاضہ میں نمائے. حالانکہ ہم جو فقیر ہیں وہ ان حضرات کی جو اس علاقے کے رہنے والے مجتہدین ہیں ان کے علوم اسلامیہ سے اور ان کی برکتوں سے استفادہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحان الملہم للصواب. اللہ رب العزت ہی جو بات دل میں ڈالتا ہے، جو صحیح بات درست دل میں ڈالتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. حمدوں کے پیشے تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیارت. تھوڑی سی بات کی ہے اور دل اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر زیادہ بات کر دی جائے تو وہ جو بات ہے آپ کے لیے ناگوار گزرے گی. والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.